28/12 ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں جو حدیث نمبر 2812 ہے وہ قتل عمار سے متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ صفین کے موقع پر۔ تو اس کی نسبت کی وجہ سے چند ایک چیزیں میں عرض کروں گا۔ ویسے تو میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، تفصیل میں زیادہ گفتگو کی تو 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ چند ایک چیزیں حصول برکت کے لیے یا دہانی کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ پر آئی ہے۔ ایک اس کا نمبر ہے 2812 جو آج کی ڈیٹ ہے 28 دسمبر، اور دوسرا 447، اور مسلم شریف میں اس کے مسلسل 5 طرق ہیں، 7320 سے لے کر 7324 تک۔ حدیث متواتر ہے یہ، کئی اصحاب نے اس کو روایت کیا ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بخاری مسلم میں آ گئی تو ظاہر ہے باقی کتابوں کے ریفرنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمار ابن یاسر ابن سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق فرمایا، جب مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع کے اوپر خندق کھودی جا رہی تھی، اس کی بیسمنٹ بنانے کے لیے، بنیادیں رکھنے کے لیے، تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کر تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اور سیدنا عمار ابن یاسر، ان کی اس وقت عمر 50 سال سے زیادہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے۔ نبی الاسلام کو اپنے غلام پر پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا۔ کیا خوش نصیبی ہے عمار ابن یاسر کی۔ اور پھر حضور نے اپنے درد کا اظہار کیا، وَيْحَ عمار، افسوس اے عمار ابن سمیہ، سمیہ کے بیٹے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، ایک روایت میں ہے جنت کی طرف، ایک روایت میں ہے اللہ کی طرف، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، جبکہ وہ جماعت اسے آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ وہ بلانے والی جماعت جہنمی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے عمل کی طرف بلا رہی ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، یعنی خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرنا۔ باقی آخرت کا معاملہ تو اللہ نے طے کرنا ہے، دنیا میں صرف وعید سنائی جائے گی۔ تو یہ حدیث 2812 صحیح بخاری میں ہے، جنگ صفین کے موقع کے اوپر مسند احمد میں، المستدرک للحاکم میں اور کئی کتابوں میں کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر آلموسٹ 93 ایئرز کی ایج میں سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے خلاف شہید ہوئے، اور اس کے بعد امت کو پتہ چل گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، اور جن لوگوں نے ان سے پولیٹیکل اختلاف کیا، خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ باغی جماعت بھی ہے، اور ان کا یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن جہنمی نہیں ہے۔ یہ بھی ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کئی عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، لیکن اگر مجھے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو جھوٹا شخص بیٹھا ہے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو میں تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں۔ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ حق پر مبنی ہے، جتنی بات رپورٹ ہوئی ہے اتنی ہی ہم نے رپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ قتل عمار والی حدیث کی وجہ سے آج ہم نے اہل البیت علیہم السلام کی فضیلت کو آج کا ٹاپک بنایا۔ ظاہر ہے جنگ صفین ایک ڈیسائسو
جنگ تھی اس حوالے سے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں نبی علیہ السلام نے غیبی خبر کے طور پر ارشاد فرمائی تھی۔ تو مسند احمد اور حاکم میں کئی ایک روایتیں ہیں۔ خود جس صحابی نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا وہ بھی پوری زندگی روتے تھے، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے، اور وہ شرمندہ تھے کہ ان سے یہ عمل ہوا۔ خود حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ کو بتایا کہ عمار شہید ہوئے ہیں اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو بجائے یہ کہ وہ رجوع لاتے انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا عمار کو، نہ علی اپنے ساتھ لے کر آتا اور ہماری تلواروں میں نہ پھینکتا تو وہ قتل بھی نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ اتنی باطل تعویل تھی کہ اس کی خبر جب سیدنا علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر پھکی دی اینٹی وینم الزامی جواب کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ یہ کون سی بات تم نے کر دی؟ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اہل سنت کے ائمہ نقل کرتے رہے ہیں۔ خود وہابی حضرات جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں نے بتایا کہ آپ اپنی کتاب پڑھ لو بھائی، محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی سیرت الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم کے اندر بھی موجود ہیں، جسے سعودیہ والوں نے بہترین سیرت کی کتاب ہونے کا ایوارڈ دیا، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ صرف مسند احمد اور حاکم کی بات نہیں، اور کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے آخری پتہ حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا یہ جو 2812 ہے نا بخاری کی، اس کی سند ایک حاکم میں موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا بیٹا گیا ابو سعید خدری کے پاس، تو یہ 2812 میں جو کہا گیا نا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہ خارجیوں کے بارے میں۔ اور دیکھو ایک گل کر دے جیسے پھنس جاندے جے، جسے 295 سیل آگے پھنس گئے نے، پوری دنیا میں ایک ایک کونے تک ہماری آواز پہنچ گئی۔ تو میں نے ان کو کہا یہ آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا۔ المستدرک للحاکم میں جس چیپٹر کے اندر یہ حدیث آئی ہے نا قتل عمار والی، اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قتل عمار کہاں پر ہوا اور کس نے کیا۔ تو اس کا پتہ کیا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے کہ امام حاکم نے جو سند نقل کی اس کے تحت جنگ صفین لڑنے والے خارجی بھی ہیں، کیونکہ اس میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ غصے میں انہوں نے کہا تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتا ہے، لوگوں کو یہ بات بتائے گا، ہم نے تو نہیں قتل کیا، علی نہ ساتھ لے کے آتا نہ یہ عمار قتل ہوتا۔ یہ اس چیپٹر میں ہے خوارج سے متعلق قتل عمار والی حدیث، یعنی کہ امام حاکم یہ بتا رہے تھے کہ خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ والے خوارج نہیں ہیں جو نہروان والے ہیں، یہ وہ والے خوارج ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جہلیت کی موت مرا۔ تو اگر آپ حاکم سے روایت لے کے آئیں گے تو ہم مسلم شریف سے یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہاں بھی حاکم کی دونوں روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قتل عمار والی حدیث جس چیپٹر میں آئی ہے اس میں یہ دونوں حدیثیں آپ پڑھیں، اس میں خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے ہیں، جنگ نہروان والوں کو نہیں کہہ رہے، لوزامو۔ اور اس سے بڑی بات، صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے وہابیوں کے، جسے سب سے بڑا ایوارڈ ملا سعودیہ میں سیرت کی کتاب کا، انہوں نے بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی کی کتاب کی شرح لکھی، اور اس شرح میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ صفین والے لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے ہیں، یہ باغی بھی ہیں اور یہ خارجی بھی ہیں۔ اے وہابی نے لکھا ہوا ہے، اچھا وہ عربی میں لکھی تھی شرح، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور بالکل الٹ ترجمہ کر دیا اور وہ حصہ نکال ہی دیا۔ میں آپ کو ان کے والا ترجمہ بھی اس میں لگا کے بتاؤں گا اور اوریجنل ترجمہ بھی اور عربی بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ان کے سارے لوگ صحیح بات کرتے تھے۔ 2005 میں صفی الرحمان مبارک پوری فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، ان کی بخشش کے لیے وہ ایک کتاب بھی کافی ہے الرحیق المختوم، بلوغ المرام کی شرح بھی لکھی۔
جب ہم نے وہابیوں کو بتایا پھر ان کو مصیبت چڑھ گئی. انہوں نے کہا پہلے تو کہتا تھا باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی. او بھائی میں نہیں تھا کہتا, حدیث میں آیا ہوا ہے. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور وہ حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ, معاذ اللہ نہیں معاذ اللہ, اور نبی کی حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے 295C لگتی ہے. ہم نہیں لگوائیں گے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, صرف توبہ ہی پیش کرتے ہیں. میں تو توہین مذہب کی دفعات کے بارے میں کہتا ہوں, اس طرح نہیں لوگوں پہ لگانی چاہیے. کوئی بھی مسلمان توہین رسالت نہیں کرتا, لیکن جہاں آپ کو غلطی بتائی جائے آپ توبہ کریں. حدیث پڑھ کے معاذ اللہ پڑھ رہا ہے, اور اس کو بھی معاذ اللہ پڑھ رہا ہے, معاذ اللہ کو, اور پھر ترجمہ بھی نہیں کر رہا. عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا. باغی گروہ نہیں, باغی جماعت نہیں, کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اچھا آپ کو بتاتے ہیں عمار ابن یاسر کہ ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر, لیکن ان کا بیٹا جو ہے اس کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے. آپ کو یہ محرم میں امیر معاویہ کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے رضی اللہ عنہ. عمار ابن یاسر پہ کبھی کوئی کانفرنس نہیں ہوگی, کیونکہ پھر بتانا پڑے گا کہ وہ شہید کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے اور کس نے کروایا, گل بات جائے گی. تو یہ صحابہ بھی انہوں نے ملے ہوئے ہیں. ہم سب اصحاب کا احترام کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پہ بھی میرے کلپس موجود ہیں, میں نے احادیث سے ثابت کیا ان کی صحابیت کا بیان, لیکن یہ عمار ابن یاسر کے اوپر کبھی کانفرنس نہیں کر سکتے. یہ محرم میں بھی کریں گے تو وہ امیر معاویہ کانفرنس کریں گے یا یزید ابن معاویہ کانفرنس کریں گے. تو جو جو یہ وسوسے لے کے آتے ہیں, اللہ کے فضل سے میں ایک ایک کا جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں. تو کافی ساری چیزیں 2812 کی آج میں نے سکپ کر دی ہیں, چونکہ پہلے ریکارڈڈ تھی. تو مجھے راہ چلتے ہوئے یاد آیا کہ چلو جاتے جاتے اگر کسی کو کوئی خوراک چاہیے تو وہ پتہ چل جائے کہ بھائی گل ود گئی ہے, ہوں فیہ باغیہ نہیں رہا صرف. ہاں, خوارج والا پورشن بھی جو آپ فٹ کر رہے ہیں نا, وہ خارجیوں والی بات کہیں اور جا رہی تھی. تو یہ اس چکر میں تھے کہ یہ خون کسی اور کے متھے مار دیں. خارجیوں کا تو اختلاف ہی حضرت علی کے ساتھ یہ تھا کہ جنگ صفین روکی کیوں ہے. وہ کہتے تھے یہ باغی ہے, اس کو قتل کریں. آپ نے صلح کی آفر قبول کیوں کر لی ہے؟ ان کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے عمار ابن یاسر کو کیوں قتل کرنا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے. اس پہ کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. عرب والوں نے باقاعدہ فلم بھی بنائی ہے, قطر والوں نے, جس کے اندر وہ عمار ابن یاسر والا یہ پورا سین فلمایا ہے, اور حضرت عمرو بن عاص کا خبر دینا حضرت معاویہ کو, پھر حضرت علی کا اس کا جواب دینا. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير, قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک بنا چکا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آج ہم اہل البیت کے حوالے سے تفصیلی ذرا تھوڑی گفتگو کریں. قرآن حکیم کی 5 آیات کو میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا پنجتن پاک کی نسبت سے, اور اس سے متعلقہ احادیث بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس سے ریلیٹڈ ایک چیز عرض کر دوں
کہ میں نے اہل البیت علیہم السلام کا جو یہ مقدمہ ہے، خلافت و ملوکیت کا مقدمہ، جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی محنت سے لکھا تھا، اور ان پر الزام لگا کہ انہوں نے جھوٹی تاریخی روایتوں کا سہارا لیا ہے، حالانکہ انہوں نے احادیث کی کتابوں کے ریفرنس بھی دیے ہیں، پھر بھی اگر کوئی گنجائش رہ گئی تھی تو میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے لیا، احادیث 200 سے بھی زیادہ ہیں اس میں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم جتنی بھی احادیث ہیں محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے صحت کے حوالے سے، اور یہ ہم نے رنگین ریسرچ پیپر پرنٹ کیا، ریفرنسز ریڈ کلر میں ہے، رائٹنگ بلیک کلر میں۔ ہماری ویب سائٹ سے آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ahlsunnatpak.com سے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، اور کئی زبانوں میں۔ اس کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پروفیشنل PDF رکھا ہوا ہے، اور ڈاک میں آپ مفت منگوا سکتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی میں آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے TCS کا 500 روپیہ۔ تو صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، کل 12 کا پیکج آپ کے گھر بالکل مفت آئے گا، اس میں یہ ریسرچ پیپر کربلا والا بھی ہوگا، 3 اذکار کارڈ بھی، اور اس کے علاوہ باقی ریسرچ پیپرز بھی بالکل مفت آئیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کر چکے ہیں، اور رنگین پرنٹنگ اچھے کاغذ کے اوپر۔ ایک ریسرچ پیپر یہ کربلا والا، اس کی فوٹو کاپی بھی آپ 80 گرام کے اوپر کروائیں تو وہ بھی 500 روپے میں نہیں آپ کو ملے گی، اور ہم آپ سے صرف ڈاک کا خرچہ لے رہے ہیں، یہ فری آپ کے گھر آئے گا۔ ہاں، یہاں اکیڈمی میں جتنے لوگ آتے ہیں 400-500 لوگ وہ سٹال سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ ٹوکن منی دیں گے 100 روپیہ۔ پہلے ہم وہ بھی مفت دیا کرتے تھے، لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ پھر راستے میں نا، مطلب چائے کے لیے کپ رکھا سائڈ پہ وہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ اب 100 روپیہ خرچ کیا ہوگا تو تھوڑا سا دل میں خیال آئے گا، وہ ٹوکن منی ہے، اس کی قیمت 100 روپیہ نہیں ہے، قیمت تو اس کی 500 سے بھی زیادہ بنتی ہے، جو فزیکل قیمت ہے، اور روحانی قیمت تو اس کی بہت زیادہ بنتی ہے، ظاہر ہے علم دین ہے اس میں میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جہاں سے کہ فتنوں کا آغاز ہوا، اور پھر پہلا مائل سٹون جو ہے وہ سیدنا عثمان کی شہادت، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کی خلافت میں جنگ جمل صفین نہروان، سیدنا عثمان کی شہادت کے جو صحیح اسباب بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، جعلی اسباب نہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے مات مار دی تھی، نعوذ باللہ۔ بنو امیہ کے گورنر تھے جن سے رعایا متنفر ہو کے سیدنا عثمان کے خلاف ہوئی۔ یہ ساری چیزیں میں نے کور کی ہیں، حضرت علی کا دور خلافت، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام۔ تو آپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، 032159000162، واٹس ایپ بھی ہے، نمبر بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ریسرچ پیپر آپ کو مل جائے گا، ہارڈ کاپی سب کے پاس ہونی چاہیے، دعوت کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ باقی میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، 3 ویڈیوز میری اس حوالے سے کرٹیکل ہیں۔ نمبر 1، کربلا کیوں ہوئی، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، تفصیلی ویڈیو ہے، 2 گھنٹے کی آلموسٹ، ایک ریفرنس اس میں لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، یزید کے 10 جھوٹے دفاع، اور نمبر 3، محرم اور کربلا سے متعلق 72 کوسچنز، وہ بھی آلموسٹ کوئی 4 گھنٹے کی نشست ہے۔ یہ 3 ویڈیوز کافی ہیں، ریسرچ پیپر پڑھیں، ہر ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیں وہ 5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے، جو میں نے 5 آیات کو بنیاد بنا کے آج کور کرنے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء کی آیت، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، یعنی جو چیز جہاں پر ہے وہیں پہ رکھو، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلو کرو، نہ پیغمبروں کی ذات کے بارے میں غلو کرو۔ اس کے ساتھ یہ آتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پہ مبنی ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ شریعت سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو۔ اللہ
کہ بتائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے آپ نے کوئی غلو والا معاملہ نہیں کرنا، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، ایگزیجریشن نہیں کرنی۔ یہ آیت بنیاد ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو غلو کرنا، ایگزیجریشن کرنا، افراط و تفرید کا شکار ہونا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں اہل تشیع کے ہاں بڑی مشہور کتاب ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی، نہج البلاغہ، اس میں خطبہ نمبر 125 ہے۔ ہر شیعہ کے ہاں یہ آپ کو مل جائے گی، ہم نے PDF بھی اس کا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں بھی اٹیچ کر دیں گے۔ خوارج سے متعلق مولا علی نے ایک خطبہ دیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ سیدنا علی سے موقوفاً 2 روایتیں موجود ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی۔ اور مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اچھا، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جس چیز کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے وہ باتیں کرنا فضول باتیں ہیں۔ لیکن یہ آدھی بات کرتے تھے کہ جی ان کو صرف یہ بتایا جائے کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے لوگ جہنم میں جائیں گے، بھائی یہ تو آدھی روایت تھی۔ اور پھر وہ کہتے تھے آپ شیعہ کو دیکھ لیں، رافضیوں کو دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ دشمنی میں بھی غلو کریں گے۔ اللہ معافی دے آپاں، یعنی سنیے بڑے ہوئے لوگ تو اس کا ذکر تک نہیں کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اہل سنت ناصبیوں سے بری ہیں، اور جو صحیح شیعان علی ہوں گے، اہل تشیع و منہج پہ ہوں گے، وہ رافضیوں سے اعلان برات کریں گے۔ تو یہ سیدنا علی کا فرمان جو غیبی خبر سے متعلق ہے اور رسول اللہ کے بتانے کے اوپر موقوف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہج البلاغہ میں بھی ہے اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ روایت بالکل مضبوط ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے موقف کی تائید کرتی ہے جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو علیہم السلام۔ یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے اور جہنم تک پہنچ گئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے، یعنی انہیں خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر کے گمراہ ہو گئے۔ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی واقعی اتنی غیر معمولی تھی کہ انسانیت میں وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا کہ اسے بنیاد بنا کے جنہوں نے گمراہ ہونا ہے وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قصور نہیں ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، روح اللہ فرمایا۔ ویسے تو سب میں اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح سے مراد کوئی اللہ کی اپنی روح نہیں، اللہ کی مخلوق روح، لیکن وہ خاص روح ہے، روح من، پیدائش معجزانہ، اور معجزات وہ ملے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے، مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، کوڑی کے جو مریض ہیں اور جو پیدائشی اندھے ہیں انہیں اللہ کے اذن سے آنکھیں دے دینا۔ تو مجھے بتائیں، لوگوں کو یہ وسوسہ آنا تھا یہ تو سارے خدائی کام ہیں اور ایک انسان کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو خدائی کام ہے، لہٰذا یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیتھولک نے یہ کہا، پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی آپ تکلف ختم کریں، یہ خدا ہی ہے، ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا۔ پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنا معجزہ۔ آپ کی پوری زندگی معجزات سے عبارت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم
علیہم السلام. تو اس امت میں سیدنا علی کے جو فضائل ہیں وہ اتنے ایکسٹرا آرڈنری تھے کہ ان کو بنیاد بنا کے لوگوں نے غلو کر لینا تھا. یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. مجھے بتائیں جس شخص کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بڑی کوئی حدیث ہو سکتی ہے؟ جس شخص کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی اہل تھا, لیکن ختم نبوت ہو چکی ہے, علی بھی نبی نہیں ہے, لیکن نسبت اس کی نبیوں والی ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام. پھر بخاری مسلم میں حدیث, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم رات کو اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کے انہیں جھنڈا دے دیا. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی تمنا نہیں کی تھی کہ مجھے نبی الاسلام کسی لشکر کا امیر بناتے, لیکن خیبر کے موقع پہ میری بھی خواہش تھی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی ڈگری تو ہر مسلمان کے پاس ہے, اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا آپ سے محبت کرنا, یہ وحی کی تائید کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. مولا علی کو فضیلت ملی. تو اہل سنت کے سب سے بڑے امام جو بعض اوقات شیعہ کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے غلو کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود, یعنی کہ امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری, ان کا قول امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں نقل کیا ہے کہ ذخیرے احادیث میں جو نبی الاسلام کی جتنی احادیث دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی, ان میں سب سے زیادہ احادیث سیدنا علی کی شان میں ہے. تو یہ بات انہیں بھی کہنی پڑی. تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی مثل اس امت میں تو لوگوں نے غلو تو کرنا تھا. باقی اس حوالے سے نبی الاسلام نے کئی غیبی خبریں پہلے دے دی تھیں, ان میں سے ایک چیز میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں ضمناً. بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اصحاب سبت جو تھے, جنہوں نے شریعت کی نافرمانی کی تھی اور باطل تعویلات کی تھی, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان سے فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. انسان تھے, بندر بنا دیے گئے. اس امت میں بھی تھے تو انسان, لیکن کام انہوں نے بندروں والے کیے, یعنی شریعت کو بدلنا. اور وہ کون تھے؟ بنو امیہ, بنو حکم, بنو مروان. بنو امیہ کے یہ قبیلے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی, شیخ زبیر لیزئی دونوں نے اس کو صحیح کہا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں. تو آپ اتنے غم زدہ ہوئے کہ آپ اپنی وفات تک پھر کھل کے مسکرائے نہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی الاسلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کے ممبر کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا. اور دیکھیں کیسا قبضہ ہوا ان کا, بنو مروان کا, بنو حکم کا, بنو امیہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ پہلے غیبی خبر دے دی تھی. تو اسی وجہ سے میں پھر وہ بنو امیہ کے بندر یہ ٹرم یوز کرتا ہوں, تو جو واقعی بندر ہیں انہیں برے لگتے ہیں. ہمیں کوئی کہے نہیں بنو امیہ کے بندر, تو ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا, ہم نہیں ہیں. جو ہیں انہیں برا لگتا ہے. پھر کہتے ہیں جی آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑی توہین ہے, کیونکہ سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے تھے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں بنو ہاشم میں ابو لہب کی برائی میں
سورہ تبت یدا ابی لہب و تب کی تلاوت کروں تو آپ کہیں جی آپ نے بنو ہاشم کی توہین کر دی ہے، نبی علیہ السلام بھی بنو ہاشم سے تھے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم سے تھا. کتنی نانسنس بات ہے. مطلقاً ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ میجورٹی، اور وہ تو ظاہر ہے خلاف تھے. جنگ صفین میں بھی انہی کا ہاتھ ہے، بعد میں کربلا میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. رہے سیدنا عثمان ابن عفان، اگرچہ بنو امیہ سے تھے، ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کے بارے میں تو ہم دل میں بھی کبھی برا خیال لائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے. سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو اصحاب ہیں تابعین میں. عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے، میں تو انہیں علیہ السلام کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، رحمہ اللہ کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. بنو حکم بنو مروان سے ہیں، مروان ان کا دادا تھا. لیکن پوتا ایسا ملا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر مہدی کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے. اسلام کا پہلا مجدد، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں زہر دے کے قتل کر دیے گئے. بنو امیہ نے ان کو قتل کر دیا. اس وقت ان کی عمر مشکل سے 38 سال تھی، 40 بھی پوری نہیں ہوئی اور دنیا سے چلے گئے، پوری دنیا کے اوپر اثرات چھوڑ گئے. سب بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. جو حاکم میں اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا. آپ صرف ان سے پوچھیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ مجدد ہیں، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، انہوں نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ وہ ذرا بتا دے کیا ہے. حدیثیں جمع کی تھیں، قرآن کو کوئی ریٹن فارم میں لے کے آئے تھے، کوئی پرنٹنگ پریس بنایا تھا، کیا کیا تھا؟ تو آپ کو بتائیں گے جی حکومتی لیول پہ جو بگاڑ تھا وہ انہوں نے ختم کیا. وہ حکومت کس کی تھی؟ نہیں، اگے نہ پوچھو. پھر 60 سال کا گند بنو امیہ کا صاف کیا ہے ایک شخص نے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے، شاہی کوئی نہیں، تو اس میں ہم نعوذ باللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کو یا سیدنا عثمان بن عفان کو یا اپنی ماں سیدہ ام حبیبہ کو نہیں ذکر کر رہے ہوتے. انہی کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کن کو ذکر کر رہے ہیں. جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی ہے نا، وقتی طور پہ ضرور کامیاب ہوا ہے، لیکن پھر پوری زندگی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اور جس نے اہل بیت کا دفاع کیا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے امر کر دیا، چاہے وہ کوئی تھا. ایسا امر ہوا ہے کہ ایگریڈ اپون بندے بن گئے. امام شافعی کو دیکھ لیں، جس طرح سنی عزت کرتے ہیں، شیعہ بھی ویسے ہی عزت کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا الزام لگایا انہوں نے، جس طرح آج ہمارے پہ لگاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے امام پہ تم نے لگایا تھا. محمد بن ادریس الشافعی صرف 55 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن اہل سنت اس سے بڑا کوئی امام نہیں پیش کر سکتے. امام حنیفہ صرف فقہ کے امام ہیں، احمد بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، لیکن حدیث ہو، فقہ ہو، فلسفہ ہو، امام شافعی سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. ان کو بھی کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. تو ظاہر ہے کوئی اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے اوپر تو لوگوں نے ان کو رافضی نہیں کہا ہوگا نا، کیونکہ آج ہمارے مخاطبین کہتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کو رافضی نہیں کہتے ہیں، ہم انہیں ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اہل بیت کانفرنس رکھی ہوتی ہے اور اس میں ذکر ماموں کا کر رہے ہوتے ہیں، ماموں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں ماموں نے کچھ نہیں کیتا. ماموں کرتے ہیں، امت کو ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، امت کو ماموں نہیں بنانے دیں گے. بالکل میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں.
تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہ ہی کوئی نہیں مولا علی کے مقابلے پہ. ہاں یہ خود بھی مانیں گے، ہاں ورنہ میں حدیث بتاؤں گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا خالد اب تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، جو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھروں کا پہاڑ، اس کے برابر سونا اربوں ڈالر سے بھی زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے. اور میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مٹھی ایک مد اس کا بھی نصف خیرات کیا گندم، اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے. حالانکہ خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے میں، اور مولا علی کی در اور کہاں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے. تو حقیقت بات ہے مولا علی کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں. ہم اپنے مقابلے پہ بات نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پوائنٹس اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. ان کی نظر آتی کونسل کو ابھی جو NCCIA نے لیٹر لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ انجینئر کو موقع دیں، یہ اس کے دلائل ہیں. میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ پیپر ہے 4 صفحوں کا، یہ آیات احادیث اور ریفرنسز ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. ابھی بھی میں اس کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ جسے شوق ہے نا نظر آتی کونسل پوری بیٹھ جائے، اپنے زندہ مردہ ابے بھی سارے لانچ کر کے ساتھ بٹھا لے اور لائیو چلائے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایک ایک ریفرنس بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، کرسچنز کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور عوام کے سامنے مقدمہ آئے گا. کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ مجھے کہتے ہیں نہیں بیٹھتا، یہ بٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچے بجوڑوں کے ساتھ. تو ان کے ساتھ تو ہم نے نہیں بیٹھنا نا بھائی، بڑا لانچ کرو نا، مشکل وقت آیا. حالانکہ تمہارے بڑوں کا بھی لیول نہیں ہے، لیکن چلے ایٹ لیسٹ ایک ہی فائنل کھیل کے تو مسئلہ ختم کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوتی ہیں. صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہوگا، خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو. ہم ان سب کو اصحاب رسول ہونے کی وجہ سے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن جب خلفائے راشدین کے مقابلے پہ آئیں گے پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. پھر ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم حضرت علی کی سپورٹ میں ان کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن ہم رافضی نہیں ہیں کہ ان پہ لعنت کریں نعوذ باللہ، یا انہیں جہنمی کہنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی اور سخت الفاظ بولیں. بس اتنے بولیں گے جو احادیث میں آئے ہیں. اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیں اہل البیت کے مقابلے پر یا مولا علی کے مقابلے کے اوپر. اہل سنت کا منہج جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے. اہل سنت فرقہ نہیں، منہج. یہ ذہن میں رکھیے گا. منہج وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرقہ وہ ہے جو آپ کو پبلکلی نظر آتا ہے، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے. آپ نے سوچا تھا کہ اہل حدیث بھی کبھی صحابہ و اہل بیت کانفرنس کریں گے؟ کوئی اپنی زندگی میں بتائے مجھے. یہ ہمیشہ توحید کانفرنس کرتے تھے، اور آپ دیکھیں توحید کانفرنس ہوتی کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے صحابہ و اہل بیت کانفرنس. حالانکہ یہ بھی ترتیب غلط ہے، اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں، صحابہ صرف صحابہ ہیں. ہاں اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں اور حضور کے گھر والے ہیں. اچھا مجھے ویسے ایک لاجیکلی آپ مجھے بتائیں، آپ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ شرک کی گمراہیوں سے نکل کے توحید کی روشنی میں آئیں ایک شخصیت کی وجہ سے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کبھی وسوسہ بھی آئے گا کہ میں نبی علیہ السلام کی بیٹی سے افضل ہوں، میں ان کے داماد سے افضل ہوں، میں ان کے گھر والوں سے افضل ہوں؟ کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا، سوچیں گے ہی نہیں. آپ اہل البیت کے بارے میں کبھی سوچیں گے بھی نہیں. اگر آپ کا اور میرا یہ لیول ہے تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جو کامل الایمان تھے کبھی ان کو وسوسہ بھی آیا ہو کہ ہم حضور کے گھر والوں سے افضل ہیں؟ اسی لیے آپ سیدنا ابو بکر کا وہ قول یاد کریں جو صحیح بخاری میں ہے، محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. ہاں یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام بخاری اس قول کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے کہ کہیں کوئی بندہ اپنا لوچنا فرائی کر دے یہ تو حضور کی بیویوں کے بارے میں. ہم حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، جو حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا وہ قرآن پاک کا منکر ہے.
لیکن وہ خاص اہل البیت جن سے نبی علیہ السلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ۔ بیوی سے تو رشتہ ٹوٹ سکتا تھا، اگرچہ بیویوں سے بھی نہیں ٹوٹا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں امت کی ماں بھی بنا دیا۔ اور آج کی ڈیٹ میں بیویاں بھی اسی طریقے سے پرفیکٹ اور ہمیشہ کے لیے اہل البیت ہیں جس طرح کے نبی علیہ السلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ اہل البیت ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے اپنے گھر والے ہیں ان کا مقام الگ ہے، ادھر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مشکات المصابیح کی 30 جلد کھولیں، اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے، حالانکہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ محدثین کو پتا تھا کہ جب اہل بیت کی بات ہوگی تو جو اسپیشل لوگ ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم غلوف کا شکار اس حوالے سے نہیں ہوتے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ آیت تطہیر سے متعلق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت تطہیر ہے جو قرآن حکیم میں اسپیسیفکلی امہات المومنین کے پوائنٹ آف ویو سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی ان سے دور کر دی اور انہیں صاف ستھرا کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مبارک آیت کو تلاوت کر کے امت تک یہ بات بھی پہنچائی کہ جو مسلمہ اہل بیت ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن میں حضور کے ان اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اولاد کا اہل بیت ہونا یہ مسلمہ ہے، قرآن پاک میں کئی ایک اس کے اشارے موجود ہیں۔ اصل چیز جہاں پہ کوئی ڈاؤٹ آ سکتا تھا وہ بیویوں کا تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ وام بھی نکال دیا۔ حدیث قصہ جو صحیح مسلم میں ہماری ماں نے روایت کی ہے، عائشہ السلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے کلر کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ہنڈیا کی شکل کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کالی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لیا ایک چادر کے نیچے، اور بیوی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا اور پھر یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ اتنی محبت کا اظہار، چادر کے نیچے لے کے کہا کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اما عائشہ اس چادر کے نیچے اس وقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی، اس حدیث کو بیان کیا۔ لہٰذا جن لوگوں کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ وہ کوئی اہل البیت سے بغض رکھتی تھی تو وہ اپنا نکال دیں۔ یہ حدیث ہی اماں نے روایت کی ہے سلام اللہ علیہا، اور انہوں نے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس چادر کے نیچے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو کیوں نہیں لیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نامحرم تھے ان کے لیے اس حوالے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیدہ فاطمہ تو محرم تھی، ایک طرف حضرت عائشہ کو ان کے ساتھ بٹھا کے لے سکتے تھے، جس طرح ہم کبھی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، اگر مکس فیملی جا رہی ہو تو انسان اپنی بیوی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور جو نامحرم عورت ہے وہ تیسری طرف بیٹھ جاتی ہے۔ ہو سکتا تھا، پاسبل تھا، یہ ناممکنات میں سے نہیں تھا چادر کے نیچے لینا، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا۔ اسی سے 5 تن پاک کا کانسیپٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ 4 لوگ کہتے ہیں جی 5 تن پاک جو ہے وہ آپ نے نکال لیا، فارسی میں تو پے ہوتی ہے، عربی میں پے نہیں ہوتی۔ بھائی حق 4 یار جو آپ بولتے ہیں تو وہ 4 کی جو چے ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہوتی ہے، وہ ٹرم کے طور پہ ہے نا، خلفائے راشدین۔ اس طرح 5 تن پاک یہ ٹرم کے طور پہ، احادیث میں چیزیں موجود ہیں، اس کو آپ ٹرم جو مرضی دے دیں۔ اس سے صرف 5 تن پاک ثابت نہیں ہوئے، کالی چادر بھی ثابت ہوئی، جو یہ کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ آتے، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوتی تھی۔ یہ منظر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی بڑی بہن نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد
ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا جبہ، وہ کالا ہوا کرتا تھا۔ کسروانی طیالسی جو جبہ تھا اس کے ساتھ کالا بولنا ضروری نہیں ہے، جس طرح سندھی اجرک کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں، وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ کالا جبہ بھی آپ نے زیب تن کیا۔ پھر المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، موقوفاً سیدنا ثوبان کہتے ہیں، اور اس کی مرفوع روایتیں بھی ہیں، ان میں کلام ہے لیکن یہ موقوفاً روایت درست ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی اللہ کے خلیفہ مہدی کا جھنڈا کالا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالا، آپ کی چادر کالی، آپ کا کرتا مبارک، جبہ مبارک کالا، غلاف کعبہ بھی کالا، پھر بھی یہ کہتے ہیں جی جہنمیوں والا لباس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ کالا سوٹ جو ہے نا وہ 2017-18 میں سلوایا ہے، یعنی ایک دماغ میں کیڑا تھا۔ جب یہ ساری حدیثیں سامنے آئیں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب میرے پاس کم از کم 3-4 جوڑے ہیں کالے کلر کے، وہ ایسے کپڑے کے ہوتے ہیں کہ گرمی سردی دونوں چل جاتے ہیں۔ تو کالا لباس سنت ہے، یہ کوئی جہنمیوں والا لباس نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کر کے آپ اپنی آخرت برباد کرنے کی کوشش کریں کہ سنت کا مذاق اڑائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، آیت مباہلہ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے کرسچنز کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کچھ کرسچنز آئے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، ایک میٹنگ کی۔ الٹیمیٹلی انہیں ایک مباہلے کا چیلنج دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم حق بات قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم از کم 9 بیویاں زندہ تھیں، آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، حالانکہ اس میں تھا تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ ساتھ کس کو لے کے گئے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص، یعنی کہ ہمارے ماموں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ماموں تھے نا سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران جنہوں نے پرشین امپائر گرائی تھی۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک کرٹیکل موقع تھا، اور وہ پوری حدیث تو بڑی دردناک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کے حکم دیا، امر معاویہ، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم، تو انہوں نے انکار کیا۔ کس چیز سے انکار کیا؟ جس چیز کا حکم دے رہے تھے۔ کس چیز کا حکم دے رہے تھے وہ بعد میں انہوں نے ذکر کیا۔ جب انکار کیا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ ہمارے بھولے بالے مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہاں سب سے مراد ہے سیاسی تنقید۔ اچھا جی، حضرت علی پہ سیاسی تنقید کرنا یہ ثواب کا کام ہے جس کے اوپر وہ ابھار رہے تھے؟ یہ بھی پھکی ہے، کیونکہ آپ کو کہتے ہیں نا صحابہ پہ تنقید نہ کرو، سب کا ترجمہ تنقید کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تنقید بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات گالی بھی ہوتا ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ سب سے مراد ہے تنقید ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، اچھا تجھے بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جب سب کا ترجمہ کوئی تنقید کرنے کی کوشش کرے اس موقع پہ تو یہ 6229 نمبر حدیث بتا دینا، یہ 6220 تھی، 6229 بتا دینا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے تھے لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کنیت تھی نا مولا علی کی۔ یہ علی بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا،
بنو امیہ جب ابو تراب کہے تو سمجھ لیں تنقیص سے کہہ رہے ہیں، اگرچہ حضرت علی کو یہ نام بڑا پسند تھا، یہ حضور نے رکھا تھا، وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ سے ایک دفعہ ناراض ہو کے مسجد نبوی میں جا کے لیٹ گئے، نبی علیہ السلام آئے، پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے گئے، آپ نے پیچھے بندہ بھیجا، پتہ چلا وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، خود رسول اللہ تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ بس اس دن سے مولا علی نے کہا کہ اب میری کنیت جو ہے وہ ابو تراب ہے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور اس نام سے اتنے وہ خوش ہوتے تھے۔ سال ابن سعد السعدی کو جب آل مروان میں سے ایک حاکم نے بلا کے کہا نا کہ آ کے علی پہ لعنت کرو، تو ان کا میں نہیں کروں گا، ان کا چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، یہی حدیث 6229 صحیح مسلم، تم کہہ دو ابو تراب پہ لعنت۔ تو وہ کہہ کا لگا کے ہنسنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو، اسے مٹی والا، مولا علی تو اس سے خوش ہوتے تھے۔ ان کا وہ کیوں، یہ نام پھر کیسے پڑا تھا؟ اچھا ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا، جس طرح آج تک بنو امیہ کو نہیں پتا نا کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ نام ابو تراب ہم تو سمجھتے تھے مٹی والا، تو ان کا یہ تو حضور نے رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث سنائی، تو وہ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ۔ پھر ان کے جو بڑے بزرگ ہیں نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے مشترکہ بزرگ امام ابن تیمیہ، انہوں نے باقاعدہ منہاج السنہ جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھی، اس میں خود مانا کہ یہ حضرت علی پر سب و شتم کا حکم دے رہے تھے ان کے ماموں جان، اور ہمارے ماموں جان نے انکار کر دیا، یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص نے، اور کہا کہ معاویہ 3 باتیں مجھے علی کے بارے میں ایسی معلوم ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو کنفرم 10 جنتی اصحاب میں سے ہے، عشرۃ مبشرہ، جو نبی کا ماموں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر اور احد کے موقع پہ فرمایا کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تیر چلا، اور اس حدیث کے راوی خود علی ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو کسی پہ اپنے ماں باپ جمع کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے، اور وہ سعد کہہ رہے ہیں مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کے ماموں جان کو کہ سن، یعنی میرے ماموں نے فرمایا پھر آگے سے سعد ابن ابی وقاص نے کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سو سکے کہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح مولا علی کو بلا کے نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا دیا، اشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہو گئی اور دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملتا جو علی کو ملا۔ پھر ہمارے ماموں جان نے ان کے ماموں جان سے کہا کہ سن دوسری فضیلت، تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ چھوڑا اہل مدینہ پر مولا علی کو، تو وہ رو پڑے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں حضرت علی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو حضور نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اے علی کیا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبیوں والی نسبت، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے علی بھی نبی نہیں۔ اگر علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی امتی نبی ہوتا تو مولا علی کو ہونا چاہیے تھا نا اس حدیث کے تحت، اور نسبت نبیوں والی، ہارون اور موسیٰ والی۔ اور پھر ہمارے ماموں جان نے ان کے ماموں جان سے کہا کہ تیسری فضیلت سن، کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے مباہلے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے علی کو ساتھ لیا، فاطمہ کو، حسن و حسین کو، اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان کو مباہلے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ پوری حدیث میں نے بیان کر دی، اس کا ایک حصہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ آیت مباہلہ میں الحمدللہ تعریف موجود ہے۔ اچھا یہ مسلم شریف میں حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اور سند 100% وہی ہے جو صحیح مسلم والی ہے، لہذا صحیح ضعیف چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن
ان کے ماموں جان مدینہ شریف رہے تو ہمارے ماموں جان کی ڈانٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ہی ایسا تھا. کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ یہ جو نووی کے ماموں جان تھے وہ ہمارے ماموں جان کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ اس زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حضرت علی کی کوئی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں. کولوئی بھی ٹھوکیا ہوا ہے، حدیث اپنی حفاظت کرتی ہے. تو امام نووی آج زندہ ہوتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ حضرت اگر آپ نے سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی پڑھ لیا ہوتا، حالانکہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، مجھ سے کم عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ریاض الصالحین کتاب لکھی ہے، چند بڑے محدثین میں سے 7ویں صدی ہجری کے اندر امام نووی 45 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے تھے. لیکن بعض اوقات وہ ان کی سو کالڈ سنیت والی رگ پھڑکتی تھی تو وہ پھر روٹین سے ہٹ کے دفاع کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ان کے لیے یہ روایت ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کی ڈانٹ کی وجہ سے پھر جتنا دن وہ مدینہ شریف رہے انہوں نے کوئی تنقیص کا جملہ نہیں نکالا. سنن نسائی الکبریٰ کہ خصائص علی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو کچھ لوگ ملنے آئے اور سعد نے ان سے فرمایا، ہمارے ماموں نے، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو برا کہتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ معاذ اللہ نہیں کہا، معاذ اللہ کا ہے. اے میمز والا مٹیریل دے رہے ہیں جنہوں نے نہیں پتا کہ معاذ اللہ بولنا ہے یا معاذ اللہ بولنا ہے. نام جب بولا جائے گا نا تو معاذ ہوگا، سعد ابن معاذ. یہ جو ہے یہ معاذ اللہ ہے. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم علی پہ کیوں کر کے لعنت کریں گے نعوذ باللہ، یا انہیں برا کہیں گے؟ تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری یہ جو سر کی مانگ ہے جو بالوں کی درمیان میں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہاں پہ اگر یہ لوگ کون؟ اس زمانے کے لوگ، ہاں اللہ معافی دے ہی، ماموں پارٹی، اگر یہ لوگ میرے سر کی مانگ پہ آرا رکھیں لوہے کا اور دھمکی لگائے کہ تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ تنقیص کا بول، تو میں 2 ٹکڑے کروا لوں گا. علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی ان کی تنقیص کا نہیں بولوں گا کہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سن رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ روایت بھی اسی چیپٹر کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو سعد ابن ابی وقاص کو پتا تھا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دیکھ لیں، لو جی آج نوی کل آ جاؤ، انہیں ہی آئیے دماغ. یہ بھی ماموں پارٹی ہے اور ہم بھی ماموں پارٹی ہیں. ہمارے ماموں ہیں سعد ابن ابی وقاص، ہاں، جو ان کے ماموں کو سمجھاتے تھے کہ نہ کر، وہ ہمارے مصباحی صاحب کی طرح. ہاں، تو آپ ہمیں بھی اب ماموں پارٹی کہا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ماموں ہے سعد ابن ابی وقاص، تو اس طرح کی ماموں پارٹی بننے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. انہیں ہی آمد ہوئی سی، میں کہ نال ہی عرض کر دیں، شرح صدر ہو ایسی آندہ یہ کہنا کہ یہ ماموں پارٹی کہتا ہے یہ مطلب ہمیں چھیڑتا ہے. تو ان کو کہا بھی ہمیں ماموں پارٹی کو، ہمارے ماموں ہے سعد ابن ابی وقاص، کیونکہ رسول اللہ کے ماموں ہیں، ہمارے بھی ماموں ہوئے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں اور نبی ہمارے روحانی باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں ایک معصومانہ سوال کروں گا کہ مولا علی جو ہیں یہ امت کے چچا کیوں نہیں ہیں؟ چچا زاد ہیں نا. آج تک سنا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بولا ہو کہ امت کے چچا علی ابن ابی طالب؟ اس کے پیچھے آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتاتا ہوں کیا ہے. جب ان کے پاس کوئی فضیلت بتانے کے لیے نہیں رہتی نا، حضرت علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی دور دراز کی کتابوں سے کوئی حدیث ڈھونڈنی نہیں پڑتی. بخاری مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں. ان کو اپنے ماموں کی فضیلت میں کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں ماموں تھے. اب اس کا بھی آپ اگر تھوڑا سا انالیسس کریں کہ یار جس
شخصیت کی نسبت کی وجہ سے تم یہ رشتہ کیش کروا رہے ہو، وہ تو ہجرت حبشہ کرنے والی عورت ہیں ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، وہ تو سابقون الاولون میں ہے۔ انہوں نے تو تمہارے ماموں اور تمہارے نانا یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر کے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور تمہارے ماموں اور نانا فتح مکہ پہ مسلمان ہو کے اب اس رشتے کو کیش کروا رہے ہیں کہ جی ہم امت کے نانا یا امت کے ماموں ہیں۔ جس عورت کی نسبت کی وجہ سے کیش کروا رہے ہیں اس کی تو مخالفت کی ہوئی ہے اسلام قبول کرنے پہ۔ لو سامو، یا تو ہوتا نا کہ انہوں نے خود کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے بیٹی جا کے اسلام قبول کر، پھر تو آپ رشتہ بعد میں کیش کروا سکتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی بھی یہ رشتہ جو ہے نا اس کو کیش کروانا غلط ہے۔ ویسے آپ نے کہنا کہیں، لیکن حضرت علی کو بھی کہیں نا، امت کا چچا، پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، ہاں الحمدللہ، لیکن امت کا چچا ان کو نہیں کہتے۔ تو بیسیکلی جب کوئی چیز پلے نہیں ان کو ملتی تو پھر یہ اس قسم کے رشتوں کی بنیاد کے اوپر معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے آیت مودت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت کے جو لوگ ہیں ان سے تم محبت رکھو۔ ایک ترجمہ اور تشریح اس پوائنٹ آف ویو سے بنتی ہے، اور ایک ترجمہ اور تشریح اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، ہاں مگر جو تمہاری اور میری رشتہ داری والا تعلق ہے کہ میں بھی قریش سے ہوں، اس کا تو تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں تفسیر درست ہیں۔ پہلی والی تفسیر کی ہے سیدنا سعید ابن جبیر تابعی نے، اور وہ کہتے ہیں یہاں قربا کے ساتھ جو محبت کا ذکر ہے یہ اہل البیت آل محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ان کے استاد عبداللہ ابن عباس ان سے اختلاف رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں بیٹا، یہاں مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قریش کے ساتھ تعلق تھا اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں اگر دعوت حق قبول نہیں بھی کرتے، ایٹ لیسٹ جو تمہاری ایک نارمز چل رہی ہیں عرب کی کہ تم قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہو، تو یہ بھی قریش سے ہیں، بنو ہاشم بھی قریش کا قبیلہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال کرو ان کے ساتھ قرابت داری کا۔ میرے نزدیک یہ دونوں تفسیر درست ہیں، اور ابن عباس اگر زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کی بات بھی درست ہے۔ لاجیکلی اگر اللہ تعالی کافروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی کی جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اسی کا خیال کر لو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ تمہاری تو آخرت اس نبی کی وجہ سے بنی ہے، لہذا تم اس کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ محبت رکھو۔ یہ دونوں تفاسیر درست ہے، اور اس کو سپورٹیو سیدنا ابو بکر کا وہ قول ہے جو صحیح بخاری میں ہے، محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یعنی ابن عباس کو اگر میں نے کوئی مشورتاً چیز بتانی ہے تو میں ان سے بڑے آدمی کا حوالہ دے رہا ہوں، سیدنا ابو بکر جو امت کے 4 ٹاپ کے لوگوں میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حق 4 یار رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین۔ اور اس قول کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے گھر والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان کی محبت میں محمد کے قرب کو تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک عراقی آ کے ابن عمر سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جس طرح قرآن میں آیا کہ اگر آپ احرام کی حالت میں شکار کر لیں کوئی بکری یا گائے
یا کوئی جنگلی جانور جو حلال ہے تو آپ حدود حرم میں دم دیں گے، تو اگر مکھی یا مچھر مارا جائے، اب ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن بس بال کی کھال اتارنا، تو ابن عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ عراقی ہے۔ تو انہوں نے کہا عراقی مجھ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کو مارنے کا، اور تم لوگوں نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں علیہم السلام وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ اکرام اہل البیت کی نسبت کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ایک مرفوع روایت بھی ہے المستدرک للحاکم میں اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو ہم محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آل محمد سے محبت رکھتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ آیت ہے تمسک سے متعلق، مضبوطی سے پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے سے، فرقوں سے بچو۔ یہ قرآن کا لفظ جو میں نے ایڈ کیا اللہ کی رسی کے لیے غدیر خم کی حدیث کی بنیاد پہ جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ ویسے تو آپ کو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں رسی میں کئی ایک بل ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ بابوں کی محبت کا بل ہے، ہاں ایک اہل بیت کی محبت کا بل ہے، ایک فلاں ہے، یعنی ٹوٹلی ان کا دین پورا کا پورا جو ہے نا یہ ضرب و تقسیموں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی خود بتا گئے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں مولا علی کے چیپٹر میں، کیونکہ اس میں مولا علی کی فضیلت بھی ذکر ہوئی تھی۔ 6225 سے 6228 تک اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5-3 مہینے پہلے نبی الاسلام نے خطبہ دیا، مشہور غدیر خم کا خطبہ، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیا کہ مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی الاسلام نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا خم نامی گاؤں میں، اور وہاں اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مراد کیا کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اللہ سے ڈر کے میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے، نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے، توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، الحمدللہ۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ حدیث مسلم شریف میں تھی، اہل سنت میں بہت کم لوگوں کو اس حدیث کا پتہ تھا۔ ہمیں تو ایک دور کی کتاب سے حدیث بتائی گئی حاکم سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، وہ بھی حسن درجے کی روایت ہے۔ الموطا امام مالک میں جو روایت آئی اس کی تو سند ہی پوری نہیں ہے، اور یہ غدیر خم کا خطبہ تو صحیح مسلم میں آیا تھا جس میں قرآن اور اہل بیت تھا، یہ چھپایا گیا۔ اہل تشیع کے ہاں موجود تھا، وہ بتاتے تھے، اہل سنت کی کتابوں سے بتاتے تھے۔ اچھا یہ ڈیٹیل حدیث جو ہے نا وہ اہل سنت کے ہاں ہی ہے، شیعہ کے ہاں
بس چھوٹی سی حدیث ہی ملتی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت.